الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ خدایا عشق محمد میں ایسا بھی مقام آئے، خدایا عشق محمد میں ایسا بھی مقام آئے کہ سانس بعد میں آئے پہلے نبی کا نام آئے۔ میری حیات کے لمحے بسر ہوں تو کچھ ایسے، میری حیات کے لمحے بسر ہوں تو کچھ ایسے، کبھی درود لبوں پر ہو تو کبھی سلام آئے، اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ارباب علم دانش، سامعین ذی وقار، دوستو، بھائیو، بزرگو، معززین علاقہ، معززین علماء اکرام، فضیلت الشیخ استاد العلماء عالم بعمل حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم نیازی صاحب، عالم بعمل، میرے رہبر، میرے مرشد، میرے رہنما، محبتوں بڑی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا ایاز احمد فاروقی صاحب، سٹیج پہ موجود معززین علاقہ محترم برادر مولانا سفیان صاحب، وقت نہیں کہ دیگر بھی نام لیتا، چونکہ وقت کا خیال ہے، وقت مناسب ہے، اور آپ کے علاقے کا خوبصورت نام برادر مکرم محترم مشتاق احمد مدنی صاحب، جو میرے ساتھ رابطے میں رہے، تقریباً 1 مہینہ قبل انہوں نے وقت لیا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے پہلے ہی وقت دے دیا جائے، ان اکابرین کے سامنے گفتگو کرنا شاید میرے لیے مناسب نہ ہو، میں ٹوٹی پھوٹی گفتگو شاید ان کے سامنے نہ رکھ سکوں، مجھے ابتدا میں ہی وقت دے دیا جاتا۔ بہرحال اب سعادت سمجھتے ہوئے انتہائی مختصر وقت کے اندر تیسری مرتبہ تقریباً آپ کے علاقے میں حاضری ہے۔ پہلی دفعہ جب حاضری ہوئی تو حاضری کے بعد میرے مرشد مولانا ایاز احمد فاروقی صاحب نے مجھے گلے لگایا اور بڑی محبتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ساتھ دیں گے تھوڑا سا؟ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بڑے ہی مختصر وقت میں آپ کی نیت کو واپس بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں تمہید باندھوں، بڑے مختصر میں نے بات کو لے کے چلنا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور اللہ تعالیٰ کا، آپ بولیں میرے ساتھ تھوڑا سا، نبوت اللہ تعالیٰ کا چناؤ اور اللہ تعالیٰ کا، کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا صرف نبوت اللہ کا انتخاب ہے؟ تو نظر پڑتی ہے کہ صرف نبوت ہی نہیں بلکہ پاک پیغمبر کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لاصحابہ، کہ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور میرے صحابہ کو میری رفاقت، میری معیت اور میری صحبت کے لیے چنا ہے۔ غرض ثابت ہوا کہ نبوت بھی اللہ کا انتخاب اور صحابیت بھی اللہ کا انتخاب۔ نہ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ نبوت بھی اللہ کا انتخاب، صحابیت بھی اللہ کا انتخاب۔ بس یہ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نبوت کس کا انتخاب، صحابیت کس کا انتخاب؟ ابھی الیکشن ہوئے، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، خطیب
بے بدل خطیب بے مثال وائز بشرحان حضرت علامہ مولانا مظفر حمید وٹو صاحب تشریف لا چکے ہیں. بہرحال توجہ میری طرف، میں اپنے وقت میں انشاءاللہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے، توجہ میری طرف. نبوت کس کا انتخاب؟ صحابیت کس کا انتخاب؟ الیکشن ہوئے، میرا اور آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے. ہم نے جسے چنا ہمارا وہ انتخاب غلط ہو سکتا ہے. بے شک آپ نے ہمارے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، لیکن ہمارا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن میرے رب کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا. نہ تو نبوت پہ کوئی حرف آ سکتا ہے، نہ ہی صحابیت پہ کوئی فرق آ سکتا ہے. ایسا ہی ہے، مانتے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو تعداد اور گنتی مقرر فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کی آمد کے بعد وہ تعداد اور گنتی مکمل ہو چکی. اب ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے اس تعداد اور گنتی میں اضافہ ہو. آپ علیہ السلام پر اس تعداد اور گنتی کا مکمل ہو جانا، اسے آسان الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. نبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میرے خیال میں مشکل بات میں نے شروع کر دی، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. نبوت سمجھا دی میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس تعداد اور گنتی کا مکمل ہو جانا، اسے آسان الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اب تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دھرتی کائنات پہ تشریف لائے. ہمارا عقیدہ، فکر، سوچ اور نظریہ ہے کہ جتنے بھی نبی اس کائنات میں تشریف لائے، ہر نبی اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو کر واپس لوٹا ہے. جس کے ماننے والے لاکھوں تھے وہ بھی کامیاب، جس کے ماننے والے ہزاروں تھے وہ بھی کامیاب، جس کے ماننے والے سینکڑوں تھے وہ بھی کامیاب، جس کے ماننے والے درجنوں تھے وہ بھی کامیاب، جس کا ماننے والا کوئی ایک تھا وہ بھی کامیاب لوٹا ہے، جس کا ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا وہ بھی کامیاب لوٹا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء دھرتی کائنات پہ تشریف لائے. اب بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد اب ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، نہ ہی رب نے کسی نئے نبی کو بھیجنا ہے. چاہے کوئی کسی بھی صورت میں آئے، اپنے آپ کو ذلی کہے، موزی کہے، کوزی کہے، پانی اور فضاؤں میں چل چل آئے، ہواؤں میں اڑ کر آئے، زمزم سے نہا کر آئے، قرآن سر پر اٹھا کر آئے، کعبہ کا غلاف لپیٹ کر آئے، فرشتوں کا آسرا اور سہارا لے کر آئے، لیکن اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں. رب نے کسی نبی کو بھیجنا ہی نہیں. خاتم النبیین کے جتنے بھی معنی ہیں، مقصد ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے، وہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کی ذات پر مکمل ہو چکا. نبوت کی تکمیل ہو چکی. اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آنے کے بعد 1,24,000 انبیاء دھرتی کائنات پہ تشریف لائے. لیکن 1,24,000 انبیاء کے آنے کے باوجود بھی کعبہ میں 360 بت رہے. لوگ حجر کی پوجا کرتے رہے، لوگ شجر کی پوجا کرتے رہے، لوگ شمس و قمر کی پوجا کرتے رہے، لوگ درختوں کی پوجا کرتے رہے، انسانوں کی پوجا کرتے رہے. لوگ تہذیب سے ماورا تھے، تمدن سے ماورا تھے، معاشرت سے ماورا تھے. والدین کے حقوق نہیں تھے، بچیوں کے حقوق نہیں تھے، کعبہ کی عزت نہیں تھی. ننگے جسم کعبہ کا طواف کیا جاتا. بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا. بیٹی کیا ہے زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی. کائنات کا رب بھی سوال کرتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو سزا دی جا رہی ہے. کائنات کا رب بھی پوچھتا. غرض کے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے. کہیں ظلم کا اندھیرا، کہیں ستم کا اندھیرا، کہیں شرک کا اندھیرا، کہیں عریانی کا اندھیرا. ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے. ایسے ماحول کے اندر میرے اور آپ کے پاک پیغمبر ربیع الاول کے مہینہ میں بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں سوموار کے دن
صبح صادق کے وقت ایک ماہجبین چاند بن کر طلوع ہوتے ہیں. آپ کے آنے کی دیر تھی کہ بات 1000 سال تک نہیں جاتی, بات 500 سال تک نہیں جاتی, بات 300 سال تک نہیں جاتی, بات 100 سال تک نہیں جاتی, بلکہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں آپ کے آنے سے دنیا میں انقلاب برپا ہوا. آپ کے آنے سے دنیا تبدیلیوں سے روشناس ہو گئی. آپ کے آنے کے بعد دنیا گواہ ہے, قرآن کی آیتیں گواہ ہے, حدیث کی روایتیں گواہ ہے, مورخ کا قلم گواہ ہے, تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصہ میں آپ کے آنے کے بعد دلوں کا حال بدلا. نبی کی آمد کے صدقے سوچوں کا زاویہ بدلا. نبی کی آمد کے صدقے ذرے پہاڑ بن گئے. نبی کی آمد کے صدقے قطرے سمندر بن گئے. نبی کی آمد کے صدقے محتاج سکندر بن گئے. نبی کی آمد کے صدقے فقیر کلندر بن گئے. نبی کی آمد کے صدقے دنیا کو عروج ملا. نبی کی آمد کے صدقے میں یوں بھی کہنا چاہتا ہوں نا کہ آدم کے سر پر نبوت کے تاج صدقہ نبی کا ہے, شیش کی پیغمبری صدقہ نبی کا ہے, لوط کی حکمت صدقہ نبی کا ہے, موسیٰ سے کلام صدقہ نبی کا ہے, عیسیٰ کی بلندی صدقہ نبی کا ہے, ابو بکر صحابیت کے عہدے سے سرفراز ہوئے صدقہ نبی کا ہے, عمر قاتل سے عادل بنے صدقہ نبی کا ہے, عثمان تاجر سے ذوالنورین بنے صدقہ نبی کا ہے, علی شیر خدا بنے صدقہ نبی کا ہے, صحابہ رضی اللہ عنہم بنے صدقہ نبی کا ہے, اہل بیت اللہ کے فضل سے سلام اللہ بنے صدقہ نبی کا ہے. اور میرے آقا نہ ہوتے ہم اجڑ چکے ہوتے, میرے آقا نہ ہوتے ہماری شکلیں بگڑ جاتی, میرے آقا نہ ہوتے ہماری نسلیں بگڑ جاتی. یہ جو آج میرا چہرہ سلامت ہے صدقہ نبی کا ہے, یہ جو آج میرا چہرہ سلامت ہے صدقہ نبی کا ہے. کل قیامت کے دن جو تیری بخشش ہوگی صدقہ نبی کا ہے, کل قیامت کے دن جو میری بخشش ہوگی صدقہ نبی کا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ غابرین کو سلامت رکھے. یہ زندہ باد کے نعرے صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم آقا کی ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, ورنہ حسیب تو کسی کام کا نہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہے. میں نے 2 باتیں 10 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنی ہے. میں نے ایک بات کی کہ یہ بات 1000 سال تک تو نہیں جاتی, بات 500 سال تک نہیں جاتی, بات 100 سال تک نہیں جاتی. صرف 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا انقلاب سے روشناس ہوئی, دنیا تبدیلیوں سے بھر گئی. میں بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. جب میرے نبی کے اس 23 سالہ دور کا آغاز ہوتا ہے, اب تمہید کا وقت نہیں. میرے آقا فران کی چوٹی پہ کھڑے, میرے آقا فران کی چوٹی پہ کھڑے. توجہ نہیں کریں گے بات سمجھ نہیں آئے. مولانا سفیان صاحب آپ چلیں گے ماشاءاللہ. میرے آقا فران کی چوٹی پہ کھڑے, کیا اعلان کرتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, کامران ہو جاؤ گے. آپ نے اس کو بڑا سنا, علماء سے سنا, اکابرین سے سنا. لا الہ الا اللہ تفلحوا, کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے آقا فران کی چوٹی پہ اعلان کر رہے تھے. جب میرے آقا اعلان کر رہے تھے, سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے
ایسے تھے جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور انکار کر دیا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور دل میں خاموش رہے لیکن انکار کر دیا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور اٹھ کر واپس چلے گئے، لیکن ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں ایک بدبخت شخص ایسا بھی تھا جو صرف آپ کی بات کا انکار نہیں کرتا بلکہ زمین سے پتھر اٹھاتا ہے، آپ کے چہرے کی طرف پھینک کر زبان حال سے ایسے جملے صادر فرماتا ہے، کہتا ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا، تو چاہتا ہے کہ ہم ان بتوں کو چھوڑ کر تیرے خدا کو ماننے والے بن جائیں۔ اب اس بات میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ میرے نبی کی توہین ہو رب گوارا نہیں کرتا، میرے نبی کی توہین ہو رب گوارا نہیں کرتا۔ اس بدبخت شخص نے وہ کنکر اٹھارے آپ کے چہرے کی طرف پھینک کر اعلان کرتا ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ پھر میرے رب کا بھی ایک مزاج ہے نا، میرا رب بھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا، میرے رب نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ پھر تاریخ میں وہ منظر دیکھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کے جسم پہ کیڑے پڑ گئے، اس کی اولاد نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ 1400 سال کے بعد ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کی توہین ہوگی جواب دیا جائے گا، صحابہ کی توہین ہوگی جواب دیا جائے گا۔ نبی کی توہین ہوگی جواب، یہ میرا تو انداز نہیں، یہ تو میرے رب کا مزاج ہے۔ توہین ہوئی میرے رب نے جواب دیا، توہین ہوئی میرے رب نے کہا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ کوئی میری بات تو نہیں، یہ کوئی دہشت گردی اور تخریب کاری تو نہیں، میرے نبی کی توہین ہوگی جواب دیا جائے گا، صحابہ کی توہین ہوگی جواب دیا جائے گا۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ۔ میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں رب کائنات اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا نواز دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا خالق کائنات کتنا نوازنا چاہتا ہے، میرے تصور میں ذرا میرے ساتھ سفر کیجئے گا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں نے کہا ربا کتنا نوازنا چاہتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں میں اتنا نواز دوں گا کہ جو میرے اس نبی کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ بھی اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ جو چیز میرے نبی کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی وہ چیز بھی اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ سٹیج پہ ذرا نظر تو دورائیں، یہ میرے نبی کے ساتھ جڑے اعلیٰ ہو گئے۔ حضرت کی ابھی ان کی زندگی کی سیرت حضرت نے آپ کے سامنے رکھی، 30 دنوں میں قرآن حفظ کر دیا۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں، یہ کرامت ہے۔ اگر آپ سوچیں تو یہ کرامت ہے، کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا نواز دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آج 1500 سال کے بعد بھی رب نواز رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا سٹیج پہ نظر نہیں آتی، رب نواز رہا ہے۔ میں نے کہا ربا کس طرح نواز رہا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں، میرے ساتھ دینا آپ نے، کہ میرا نبی سر اٹھائے قرآن بنے۔ اس پہ میرے ساتھ دینے، میرا نبی سر اٹھائے قرآن بنے، میرا نبی سر جھکائے حدیث بنے، میرا نبی قدم اٹھائے سنت بنے، میرا نبی قدم رکھے جنت بنے، میرا نبی جسے دیکھے صحابی بنے، میرا نبی جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے، میرا نبی جسے بلائے فاروق بنے، میرا نبی جسے چومے حسین بنے، میرا نبی جسے مصلی پہ صدیق بنے۔ جو چیز میرے نبی کے ساتھ جڑتی چلی گئی اعلیٰ ہوتی چلی گئی۔ وقت ہوتا میں اس میں تفصیل سے بات کرتا۔ آخری بات، میرے آقا کے صحابہ کو نکال دو گے دین ثابت کر سکتے ہو؟ اگر صحابہ کو نکال دو گے بدر احد ثابت کر سکتے ہو، خیبر ثابت کر سکتے ہو، حنین ثابت کر سکتے ہو؟
میرے آقا کے صحابہ کو نکال دو گے تو مجھے بتاؤ نا نماز ثابت کر سکتے ہو؟ نماز کا طریقہ کیا تھا؟ ہم تک کس نے پہنچایا؟ رکوع کیا کس نے بتایا؟ میرے آقا مسکرائے، مسکراہٹ کی مقدار کتنی تھی بتانے والے کون؟ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بغلوں سے سفیدی اور نور ظاہر ہوا، بتانے والے کون؟ کھارے پانی کے کنویں میں میرے آقا نے اپنا دعا پھینکا، کنواں میٹھا ہو گیا، بتانے والے کون؟ میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گیا، بتانے والے کون؟ اور سورج واپس پلٹ آیا، بتانے والے کون؟ درخت یوں اکٹھے ہو گئے، بتانے والے کون؟ آپ بولتے ہی نہیں۔ درخت اکٹھے ہو گئے، بتانے والے کون؟ بادل یوں اکٹھے ہو کر بارش برسا دیتے ہیں، بتانے والے کون؟ میرے نبی کی سیرت کے گواہ کون؟ سورت کے گواہ کون؟ میرے نبی کی زلف ملیل تھی، بتانے والے کون؟ چہرہ وضحا تھا، بتانے والے کون؟ میرے نبی کا سینہ علم نشرح لک صدرک کی تفسیر تھا، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بتانے والے صحابہ۔ میرے نبی کی کالی کملی والی چادر کا تذکرہ کرنے والے صحابہ۔ میرے نبی کی سیرت گواہ صحابہ، میرے نبی کی سیرت گواہ صحابہ، میرے نبی کا کردار گواہ صحابہ، میرے نبی کی نبوت گواہ صحابہ، میرے نبی کی رسالت گواہ صحابہ، میرے نبی کے معجزات گواہ صحابہ، میرے نبی کی زواج گواہ صحابہ، میرے نبی کی زندگی گواہ صحابہ، میرے نبی کا لڑکپن گواہ صحابہ، میرے نبی کی جوانی گواہ صحابہ، میرے نبی کی طہارت گواہ صحابہ، میرے نبی کی پاکیزگی گواہ صحابہ، میرے نبی کے ساری زندگی کے گواہ صحابہ ہے۔ اور تاریخ سے مٹاؤ گے، قرآن سے کیسے چھپاؤ گے؟ قرآن سے چھپاؤ گے تمہاری سوچ ابو بکر کی عظمت کو بیان کرتا رہے گا، حجر اسود عمر کی عدالت کو بیان کرتا رہے گا، غزوہ تبوک عثمان کی سخاوت کو بیان کرتی رہے گی، خیبر کا در علی کی شجاعت کو بیان کرتا رہے گا، کربلا کی دھرتی حسین کی غیرت کو بیان کرتی رہے گی، دنیا سیاست معاویہ کا تذکرہ کرتی رہے گی۔ تاریخ سے مٹاؤ گے نہیں مٹیں گے، قرآن سے چھپاؤ گے نہیں چھپیں گے۔ وقت آ رہا ہے کہ ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر منبر پر، ہر کونے میں، ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ ہوگا، صحابہ صحابہ صحابہ۔ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، فرض اکرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا، دین کے اوپر جانے کی یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ آبد وقت ان پہ تنقید نہ کر، تو دیکھ ایمان صحابہ کا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایمان خام صحابہ کا، مجھ کو ہے نوز امیر اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ یہ شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا، عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ خان صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ و اہل بیت کو سچا سپاہی بنائے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے مہمانوں نے اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنا پسینہ نکال دیا، لیکن آپ نے بھی اپنی چادریں نہیں چھوڑی، اپنے گوڈے نہیں چھوڑے۔